اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بیان جاری ہے اور آج 14th ایپیسوڈ ہے، یعنی 14ویں قسط ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو غلام عبداللہ ابن عریقت اور عامر ابن فہیرہ کو ساتھ لے کر یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ناکامی کے بعد مشرکین نے اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کو قتل کرے گا یا گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ قبیلہ بنی مدلج کے ایک شخص سراقہ ابن مالک نے اتنے گراں بہا انعام کا اعلان سنا تو اس نے آپ کو ڈھونڈنے کی ٹھانی۔ اسی وقت ایک آدمی نے اطلاع دی کہ میں نے چند آدمیوں کو ساحل کی طرف جاتے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہوں۔ سراقہ کو یقین ہو گیا کہ وہی ہمارے مطلوبہ افراد ہیں، لیکن اس بات کا اگر باقی لوگوں کو بھی علم ہو جاتا تو سراقہ انعام حاصل نہ کر سکتا، اس لیے اس نے پرزور تردید کی اور کہا نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رفقا نہیں ہو سکتے، فلاں اور فلاں ہوں گے جو ہمارے روبرو اس طرف روانہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد سراقہ خفیہ طور پر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں روانہ ہو گیا۔ سراقہ کی یہ کوشش بار آور ہوئی اور وہ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ اپنے رب سے لو لگائے ادھر ادھر دیکھے بغیر تلاوت کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو سراقہ کو اپنے پیچھے آتا ہوا پایا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن پہنچ آئے ہیں۔ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا کلا، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اکفنا بما شئت، الہی ہماری حفاظت فرما جس طرح بھی تو چاہے۔ اس دعا کے ساتھ ہی چشم فلک نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ سراقہ کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ حفاظت الہیہ کی اس انوکھے انداز سے سراقہ دہشت زدہ ہو گیا۔ آدمی سمجھدار تھا، فوراً سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کو شامل حال ہے اور ان کا مقابلہ ناممکن ہے، اس لیے التماس کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بد دعا سے میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا ہے، اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ میں صدقے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بارے میں نہ کسی اور کو مطلع کروں گا، نہ خود کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی حالت زار پر ترس آ گیا، دعا فرمائی اور گھوڑا باہر نکل آیا۔ اس عفو درگزر نے سراقہ کے دل پر گہرا اثر کیا اور اس نے پیشکش کی کہ آپ کے راستے میں ایک جگہ میرے اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑ ہیں، آپ میرا یہ تیر بطور نشانی لیجئے اور میرے غلام کو دکھا کر جتنے اونٹ اور بکریاں دل چاہے لے لیجئے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں تمہاری اونٹوں بکریوں کی کوئی ضرورت نہیں، بس تم اتنا کرنا کہ ہمارے بارے میں کسی کو بتانا نہ۔ سراقہ بہت دور رس نگاہ والا شخص تھا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و کرم اور بے مثال سیر چشمی دیکھ کر اس کو یقین ہو گیا کہ یہ عظیم انسان ایک نہ ایک دن پورے عرب کا حاکم بن جائے گا۔ اس وقت نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، یہ سوچ کر حفظ ما تقدم کے طور پر عرض کی کہ مجھے ایک امان نامہ لکھ دیا جائے۔ آپ نے اس کی یہ تمنا بھی پوری فرما دی اور عامر سے کہا کہ اس کو امان لکھ دو۔ سراقہ نے امان نامہ سنبھالا اور واپس ہونے لگا تو جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مستقبل کی ایک جھلک دکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کیسا حیران کن دن ہوگا وہ جب شاہ ایران کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ اس بات پر تو بہت حیران ہوا کہ کہاں شاہ ایران کے کنگن اور کہاں ایک اعرابی سراقہ کے ہاتھ، مگر خاموش رہا اور واپس چلا گیا۔ چند دن بعد جب سراقہ کو یقین ہو گیا کہ اب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی رسائی سے باہر جا چکے ہوں گے تو اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعہ خود لوگوں کو سنانا شروع کر دیا۔ ابو جہل کو پتہ چلا تو غصے میں بھرا ہوا سراقہ کے پاس آیا اور آپ کی گرفتاری میں ناکام ہونے پر اس کو ملامت کرنے لگا۔ سراقہ نے اس کے جواب میں کیا کہا اور خوب کہا،
اے ابو الحکم، یہ ابو جہل کی کنیت ہے، قسم ہے لات کی، اگر تم بھی اس وقت موجود ہوتے اور میرے گھوڑے کی حالت دیکھتے جب کہ اس کے پاؤں زمین میں دھنس رہے تھے تو تم حیران رہ جاتے اور تمہیں اس بات میں کوئی شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور اللہ کی برہان ہیں، پھر ان کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تمہیں چاہیے کہ اپنی قوم کو ان کے تعاقب اور گرفتاری وغیرہ سے منع کریں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب ان کے بلند نشانات ظاہر ہو کر رہیں گے۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اسی وقت سراقہ کے دل میں گھر کر چکی تھی، مگر باقاعدہ طور پر اسلام کی سعادت 8 ہجری کو حاصل ہوئی، جب آپ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین سے بھی فارغ ہو چکے تھے۔ چونکہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنگ سے فارغ ہوئے تھے اور مخالفین کی سرزمین پر مقیم تھے، اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے تحفظ کی خاطر ہر کس و ناقص کو آپ سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ جب سراقہ نے آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو صحابہ نے اجازت نہ دی۔ اچانک سراقہ کی نظر آپ پر پڑی جو اونٹنی پر سوار تھے۔ سراقہ نے جیب سے وہی امان نامہ نکالا جو ہجرت کے دوران لکھوایا تھا اور اس کو ہاتھ میں لہراتے ہوئے با آواز بلند عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سراقہ ابن مالک ہوں، یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں آپ کا عطا کردہ امان نامہ موجود ہے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع ہمایوں میں یعنی کان مبارک میں یہ آواز پڑی تو ادھر متوجہ ہوئے اور فرمایا، ہاں آج اس وعدے کو پورا کرنے کا دن ہے، میرے قریب چلے آؤ۔ اب سراقہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، اس لیے بے تابانہ آگے بڑھے اور توحید و رسالت کا اقرار کر کے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر دور فاروقی میں جب ایران فتح ہوا اور بے حساب مال غنیمت دربار خلافت میں پہنچا تو اس میں کسریٰ کے سونے کے کنگن بھی تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کی صداقت عالم آشکار کرنے کے لیے اسی وقت حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وہ کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنا کر فرمایا، ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو دکھاؤ اور کہو سب تعریفیں اس اللہ کے لیے مختص ہیں جس نے یہ کنگن کسریٰ سے چھین کر ایک معمولی عرابی کے ہاتھوں میں پہنا دیے، اس کے اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کاروان نبوی کے پاس اس سفر میں زیادہ راہ تو کچھ نہیں تھا، اس لیے جہاں کہیں بکریاں نظر آتی وہاں چلے جاتے اور مالک کی اجازت سے دودھ دھو کر پی لیتے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سفر کے دوسرے دن دوپہر کے وقت دھوپ کی تمازت بہت بڑھ گئی تو میں نے چاہا کہ کہیں سایہ مل جائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام فرما لے۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک سایہ دار چٹان نظر آ گئی، میں نے وہاں جا کر زمین جھاڑی اور اپنی چادر بچھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سرکار استراحت فرمائیے۔ آپ لیٹ گئے تو میں کھانے کے لیے کسی چیز کی تلاش میں نکلا، قریب ہی ایک چرواہا مل گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک بکری کے تھن اچھی طرح صاف کرو، پھر اس کے ہاتھ صاف کرائے اور دودھ نکلوا کر برتن کے منہ پر کپڑا لپیٹ دیا تاکہ گرد و غبار سے محفوظ رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ٹھنڈا پانی ملا کر پیش کیا۔ آپ نے نوش فرما کر پوچھا، چلنے کا وقت نہیں ہوا؟ چونکہ اس وقت سورج ڈھل چکا تھا اور گرمی کم ہو گئی تھی، اس لیے ہم آگے روانہ ہو گئے۔ ایک دن اس کاروان کا گزر معبد پر ہوا۔ وہ ایک مستعد اور مہمان نواز خاتون تھیں، مگر اتفاق سے اس وقت اس کے گھر میں کچھ نہ تھا، اس لیے جب ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ مل سکے گا تو اس نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، بکریاں چرنے کے لیے باہر گئی ہوئی ہیں۔ اچانک جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کونے میں کھڑی ایک مریل سی بکری پر پڑی جو لاغری کی وجہ سے ریوڑ کا ساتھ دینے سے قاصر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد سے پوچھا، کیا یہ بکری دودھ نہیں دیتی؟ معبد نے کہا، سرکار اس میں تو اتنی صلاحیت ہی کہاں ہے۔ تو جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اگر اجازت ہو تو میں اسی سے دودھ نکال لوں؟ معبد تحیر امیز فراخ دلی سے بولی، اگر نکال سکتے ہیں تو ضرور نکالیے۔ چنانچہ آپ دودھ دھونے بیٹھ گئے اور اس کے تھنوں پر اپنے مبارک ہاتھ پھیرنے لگے۔ آپ کے مبارک ہاتھوں کے بابرکت لمس کا اعجاز دیکھیے کہ اسی وقت بکری کے خشک تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے برتن مانگا اور دودھ سے بھر کر معبد کو دیا کہ پی لے۔ وہ پی چکی تو آپ نے دوبارہ دودھ نکالا اور اپنے ایک ساتھی کو دیا۔ اسی طرح آپ دودھ نکالتے گئے اور سب کو پلاتے گئے۔ سب سیر ہو گئے تو آخر میں آپ نے خود پیا اور فرمایا، ساقل قوم آخرہم، کہ ساقی کی باری آخر میں آیا کرتی ہے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید دودھ نکالا اور معبد سے کہا یہ اپنے خامند کے لیے رکھ لے، بکریاں چرا کر واپس آئے گا تو پیے گا۔ اس کے بعد معبد کے یہ عجیب و غریب مہمان جو بطور مسافر وارد ہوئے تھے مگر گھر کے ہر فرد کو سیراب کر کے جا رہے تھے، یہ رخصت ہو گئے۔ معبد کا خاوند ابو معبد واپس آیا تو دیکھا کہ دودھ سے برتن بھرے پڑے ہیں، بہت حیران ہوا، پوچھا معبد یہ اتنا دودھ کہاں سے آ گیا؟ گھر میں تو دودھ دینے والی کوئی بکری ہی نہ تھی۔ معبد نے پورا واقعہ تفصیل سے بتایا تو ابو معبد سمجھ گیا کہ اتنی برکات اسی ہستی کے دم قدم سے ہو سکتی ہیں جس کی تلاش میں کفار مارے مارے پھر رہے ہیں۔ معبد مجھے تو یہ وہی ہستی معلوم ہوتی ہے جس کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں، ذرا اس کا حلیہ تو بتانا۔ معبد نے کہا میں نے ایک تاباں درخشاں انسان کو دیکھا، دلکش چہرہ، عمدہ اخلاق، نہ پیٹ بڑا ہوا نہ سر چھوٹا، نہایت ہی حسین و جمیل، آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی دونوں نمایاں، دراز پلکیں، مترنم آواز، سرمگی آنکھیں، لمبی گردن، بھرپور داڑھی، گنے اور باہم پیوستہ ابرو، باوقار خاموشی، بلند پایا اور بہترین گفتگو، کلام روانی کا یہ عالم کے جیسے ہار کے موتی ایک تسلسل سے گر رہے ہوں، شیریں بیاں، ایک ایک لفظ واضح اور ضرورت کے مطابق، نہ کم نہ زیادہ، دور سے بھی خوبصورت نظر آنے والا اور قریب سے بھی حسین دکھائی دینے والا، درمیانہ قد، نہ بہت لمبا کہ معیوب معلوم ہو، نہ بہت چھوٹا کہ نامناسب نظر آئے، اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ بارونق و شاداب، جیسے دو شاخوں کے درمیان سے نکلتی ہوئی شاخ۔ اس کے ساتھی اس کو ہر وقت گھیرے رہتے اور اس کے گرد طواف کرتے رہتے، اس کی بات کان لگا کر سنتے اور اس کے ہر حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے، نہ تیوریوں پر بل، نہ کسی کو ملامت کرنے کی عادت۔ ابو معبد اس سے پہلے کہیں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکا تھا، اس لیے یہ مفصل حلیہ مبارک سن کر بولا واللہ یہ وہی انسان ہے جن کی ہر طرف تلاش ہو رہی ہے، میں بھی ان کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں اور مجھے جب بھی موقع ملا حاضر خدمت ہو ہی جاؤں گا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، ایک قافلہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرا، پوچھا دودھ پلا سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس دودھ دینے والی بکری کوئی نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے تک ایک بکری دودھ دیا کرتی تھی مگر اب وہ بھی خشک ہو چکی ہے۔ تو جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہی لے آؤ۔ چرواہا اسے پکڑ لایا تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی، وہ برکت جو معبد کے خیمہ میں ظاہر ہوئی تھی یہاں بھی ظاہر ہو گئی اور بکری کے خشک تھن دودھ سے بھر گئے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کو بھی پلایا، اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا اور خود بھی نوش فرمایا۔ یہ معجزہ دیکھ کر چرواہا بہت حیران ہوا، پوچھنے لگا کہ سچ بتائیے آپ کون ہیں؟ میں نے آپ جیسا انسان آج تک نہیں دیکھا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بارے میں کسی کو مطلع نہ کرنے کا وعدہ کرو تب بتاؤں گا۔ چرواہے نے وعدہ کر لیا تو آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا آپ وہی ہیں جن کو قریش صابی یعنی دین سے منحرف کہتے ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ابھی ابھی آپ نے جو معجزہ دکھایا ہے وہ کوئی نبی ہی دکھا سکتا ہے۔ چرواہا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے ساتھ جانے پر تیار تھا مگر آپ نے فرمایا کہ فی الحال تم ہمارا ساتھ نہ دے سکو گے، ہاں جب ہمیں غلبہ حاصل ہو گیا تو ہمارے پاس چلے آنا۔ اب منزل قریب آ چکی تھی، اگلے دن آپ نے اس شہر میں داخل ہونا تھا جس کے باسی دیدہ و دل فرش راہ کیے بیٹھے تھے، مگر اچانک بریدہ اسلمی 80 آدمی کی معیت میں آپ کو روکنے آ پہنچا۔ وہ بھی سراقہ کی طرح 100 اونٹوں کے لالچ میں آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، مگر اللہ جانے کیا ہوا کہ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد اس کی کایا ہی پلٹ گئی، حالانکہ آپ نے اس کو نہ کوئی واضح و نصیحت کی، نہ کوئی معجزہ دکھایا، صرف چند سوالات کیے، بھئی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا بریدہ۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ سے برودت اور ٹھنڈک کا شگون لیا، فرمایا بردہ امرنا کہ ہمارا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ پھر پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ اسلم سے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلم سے سلامتی کا مفہوم اخذ کیا اور فرمایا
سلمنا ہمارے لیے سلامتی ہے۔ پھر پوچھا بھی کون سا اسلم؟ جو بنی سہم کی ایک شاخ ہے، بریدہ نے بتایا۔ سہم حصے کو کہتے ہیں۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے مخاطب ہوئے اور مزاحن فرمایا، خارج سہمک، بھئی ابو بکر تیرا حصہ تو نکل آیا۔ بس اتنی ہی بات چیت ہوئی تھی کہ بریدہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ بریدہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ بریدہ اسلام لائے تو ان کے سارے ساتھی بھی مسلمان ہو گئے اور عشاء کی نماز سب نے مل کر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی۔ صبح کے وقت جب آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو حضرت بریدہ نے کہا یا رسول اللہ، آج آپ یثرب میں داخل ہونے والے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس شان سے داخل ہوں کہ آگے آگے آپ کا جھنڈا لہرا رہا ہو۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی تو حضرت بریدہ سمجھ گئے کہ آپ اس پر راضی ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنا امامہ کھولا اور اس کو ایک لمبے نیزے کے ساتھ باندھ دیا، پھر اس کو لہراتے ہوئے آپ کے آگے آگے چل پڑے اور حدود یثرب تک آپ کو پہنچا کر واپس چلے گئے۔ اہل یثرب کئی دنوں سے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ یثرب اور اس کے نواحی بستی قباء کے وارفتگان عشق کا یہی حال تھا کہ صبح دم گھروں سے نکل جاتے اور دوپہر تک مکہ مکرمہ کی طرف سے آنے والے راستے پر سراپا انتظار اشتیاق بنے رہتے۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی امیدیں ماند پڑتی جاتی، کیونکہ ان دنوں ستمبر کا مہینہ تھا اور شدید گرمی تھی۔ ایسے موسم میں دن کو سفر کرنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے عموماً لوگ رات کی خنکی ٹھنڈک میں سفر کیا کرتے تھے، اور اگر دوپہر سے پہلے منزل مقصود تک نہ پہنچ جاتے تو کہیں پڑاؤ کر لیا کرتے تھے اور پھر شام کو روانہ ہوتے تھے۔ جب دوپہر ہو جاتی اور جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تحد نظر کوئی نشان نظر نہ آتا تو امید مایوسی سے بدل جاتی اور انتظار کرنے والے دل شکستہ افسردہ گھروں کو لوٹ جاتے۔ ایک دن اہل قباء اسی طرح مایوس ہو کر واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے بلند و بالا قلعہ پر چڑھا۔ ناگاہ اس کی نظر مکہ کے راستے پر پڑی تو اس کو دور سے چند آدمی آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا یہ وہی لوگ ہیں جن کا کئی دنوں سے انتظار ہو رہا ہے، چنانچہ اس نے بآواز بلند اہل قباء کو پکارا اور اطلاع دی کہ تمہاری مطلوبہ ہستی چلی آ رہی ہے۔ اس کی آواز سنتے ہی پج مردہ دلوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور چند لمحوں میں تقریباً 500 اہل محبت اپنے جسموں پر ہتھیار سجا کر تیار ہو گئے اور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ اتفاق سے استقبال کے لیے جانے والوں میں کوئی بھی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا، اس لیے جب یہ لوگ وہاں پہنچے جہاں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے ایک درخت تلے بیٹھے ہوئے تھے تو سوچ میں پڑ گئے کہ ان میں رسول اللہ کون سے ہیں۔ اسی وقت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی تو صدیق اکبر اٹھے اور آپ پر چادر تان کر کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سب سمجھ گئے کہ رسول اللہ وہی ہیں جن پر چادر تانی گئی ہے، چنانچہ بے تابانہ آگے بڑھے اور والہانہ انداز میں سلام پیش کرنے لگے۔ تمام افراد آداب و تسلیمات پیش کر چکے تو آپ ان کے ساتھ چل پڑے اور قباء میں کلثوم ابن ہدم کے مکان پر فروکش ہو گئے۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مہمان نواز انسان تھے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان میں سے متعدد حضرات کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمان تھے۔ آپ کی تشریف آوری سے چند دن بعد ان کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مسجد قباء کی بنیادیں اور مدینہ پاک کہاں آپ ٹھہرے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسطوں میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وسیلہ سے ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔